آج میں تمہیں ایک ایسا آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری زندگی میں امید کی نئی روشنی لا سکتا ہے اور دل کی تھکان کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر میرے عزیز بھائی اور ہر وہ انسان جو اپنے گھر کی فکر دل میں لیے بیٹھا ہے، میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خالی وعدے کرتے ہیں یا 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر بات کو ہمیشہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اسے بتاتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں نے اسے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ اگر تم عید سے پہلے صرف 2 لونگ لے کر سچے دل سے سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی دیکھ سکتے ہو جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں۔ فصل لربک وانحر، یہ عمل نہ مشکل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لمبا وقت لگتا ہے۔ صرف 2 دانے لونگ کے اور ایک سچا دل چاہیے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو رب ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے حال سنے اور دیکھے ہیں جو کل تک فاقوں میں تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل میں تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل۔ بس ایک شرط ہے کہ دل میں سچا یقین ہو اور یہ عمل عید سے پہلے کر لیا۔ ان شانئک هو الابتر، میرے بھائی یہ عمل لمبا نہیں ہے، اس میں نہ تھکان ہے اور نہ ہی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کر لے تو اس کی برکت پورے گھر پر پڑ سکے، چاہے تم کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہے۔ اگر تم سچے دل سے عید سے پہلے یہ عمل کر لو گے تو رب تمہیں وہاں سے روزی دے سکتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ کبھی کبھی انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی راہیں کھولتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں جن کے اوپر قرض کا بوجھ تھا، جن کے دل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اچانک ان کے لیے روزی کے دروازے کھلے۔ کسی کو وہاں سے مال ملا جہاں سے امید نہیں تھی، کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی اور کسی کے گھر میں سکون اتر آیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے مگر اس عمل کے بعد ان کا حال بدل گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ لونگ میں کوئی طاقت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا توکل اللہ پر سچا تھا اور نیت بالکل خالص تھی۔ جب اللہ کسی بندے کو مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں۔ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار کیا تھا۔ میں نے صرف 2 لونگ لی، پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ دل حیران رہ گیا۔ اسی دن سے میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا اور اللہ گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد بڑی برکت آئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئی، کئی دلوں میں اطمینان اتر آیا اور کئی گھروں میں روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ کچھ لوگوں کے اوپر اتنے قرض تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض ادا کر دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی۔
وہ جب دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے، جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دے دیتا ہے، اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں امید رکھو اور یہ عمل عید سے پہلے ضرور کر لو۔ کون جانے اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں۔ ہوگی اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو اور دھیان سے میری بات سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر پل بھر میں بدل جائے گی۔ آج بھی میں حیران ہوں کہ کیسے کچھ بہنوں کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی اسپشٹ روزی کا سادھن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ادبھت راستے بنائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جن کی انہوں نے کبھی امید نہیں کی۔ اس لیے میں تمہیں دل سے کہتا ہوں کہ تم یہ عمل دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دیش یا شہر میں کر سکتی ہو، چاہے تم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، مسکٹ، جاپان یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کرپا کی کوئی سیما یا راشٹریتا نہیں۔ عمل کو سمجھو اور دھیان سے کرنا۔ اپنے ہاتھ میں 2 لونگ رکھو اور آدھے منٹ سے 1 منٹ کے بھیتر یہ پورا عمل کرو۔ یہ بہت آسان اور سرل ہے، اتنا کہ جو پڑھنا نہیں جانتے یا ایک اکشر نہیں جانتے وہ بھی اسے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی تھکان یا کٹھنائی نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی سمے کر سکتے ہو، بس ایک بار اور پورے دل سے، نیت صاف ہو اور دل سچا ہو، یہی کیول شرط ہے۔ پھر اس عمل کو اللہ کے حوالے کر دو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری استھتی کو آسانی سے بدل دیتا ہے اور اپنی روزی سے تمہیں اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ تمہارا دل بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں سچے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ عمل تمہارے اپنے گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتی ہو اور ستھر ہو، کسی اجنبی جگہ پر۔ یہ عمل کسی بھی ویکتی کے لیے الگ نہیں، بھلے ہی گھر میں 10 لوگ ہوں، صرف ایک ویکتی کا کرنا پریاپت ہے۔ اس عمل سے پورے گھر کی استھتی بدل سکتی ہے، گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں مٹتی ہیں، سنکٹ اور تنگی دور ہوتی ہے اور غریبی کو جڑ سے ہٹایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کے بعد غریبی سے راحت پا کر سمردھی میں بدل گئے، بہت سے لوگوں کی تنگی دھن میں بدل گئی، لیکن یاد رکھو کہ یہ عمل جلد بازی یا وچلت ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے شانت من سے بیٹھو اور دل کو بھروسہ اور یقین کے ساتھ تیار کرو۔ یہ عمل کیول تب اثردار ہوگا جب تمہارا من خالی ہو، ویست نہ ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ آرام سے بیٹھو، دل اور آتما کو ستھر رکھو، اس عمل پر پورا دھیان لگاؤ۔ لونگ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور دھیان نہ بھٹکنے دو۔ فون اٹھانا یا کسی انیہ کام میں دھیان لگانا اس عمل کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا، آدھے منٹ سے زیادہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 لونگ نہیں ہے تو خرید لو، یہ سب سے سستے اور آسان چیزوں میں سے ہے۔ دونوں لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھو اور مٹھی بند کر لو، ہلکا یا کس کر کوئی فرق نہیں، بس ہاتھ میں رہے۔ پھر پوری سجگتا سے عمل شروع کرو۔ سب سے پہلے نبی پر دعا پڑھو، کوئی بھی صلوات جسے تم جانتے ہو 1 بار پڑھو، اس کے بعد صرف 1 بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ الکوثر 7 بار دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھو۔
7 बार पढ़ने के बाद रुकना नहीं है, तुरंत वजीफा जिक्र शुरू करो। दाहिने हाथ में लौंग पकड़े, बाएं हाथ में अगर तस्बीह मिले तो पकड़ो, नहीं तो उंगलियों से। फिर या करीम या करीम या करीम कहते हुए पूरी तसल्ली और यकीन के साथ ये याद रखो कि असली उदारता और बरकत सिर्फ अल्लाह से आती है। बीच में अमल को मत छोड़ो और हर शब्द और हर पल का असर याद रखो, क्योंकि ये अमल हर छोटी चीज में असर डालता है। अपने हाथों में 2 लौंग पकड़ो और ध्यान से सुनो। अगर ये अमल ईद से पहले पूरे सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह का कृपापूर्ण असर तुम्हारी जिंदगी में तुरंत दिखाई देगा। जब तुम अमल को जैसे होना चाहिए वैसे करोगे तो अल्लाह की कृपा और मदद का इंतजार करो और देखो कैसे तकदीर बदलती है बिना किसी शोर या हलचल। ध्यान रहे, काम को बीच में न छोड़ो और तब तक मत हटो जब तक कि पूरी प्रक्रिया समझ न लो, क्योंकि अधूरा अमल अपना पूरा असर नहीं देता। फायदा हमेशा समझ और लगन के बराबर होता है। इसलिए पूरी मेहनत और पूरे ध्यान से अमल को आखिर तक करो। दिल और दिमाग पूरी तरह उपस्थित हो। पहले यह करीम का जिक्र 11 बार पूरी तरह ध्यान और यकीन के साथ करो। रुकना नहीं, सीधे अगले जिक्र पर बढ़ो। यह दूसरा जिक्र बेहद असरदार है और इसे उसी तरह करो। दाहिने हाथ में लौंग पकड़ी रहे और न खोलो। बाएं हाथ में तस्बीह या उंगलियों से गिनो। कहो या मालिक या मालिक या मालिक। शांति और खुशू के साथ इसे 11 बार दोहराओ। बिल्कुल न बढ़ाओ और न घटाओ। फिर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो और तुरंत बिस्मिल्लाह मुहम्मद। इसके बाद फिर से सूरह अल कौसर 7 बार पूरी लगन, शांति और यकीन के साथ पढ़ो। 7 बार पूरी होने के बाद ये अमल पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। अब लौंग को अपने हाथ से छोड़ दो। ये सुनिश्चित कर लो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनी और जो दिल से निकला वो बेकार नहीं। ये अमल उन महिलाओं के लिए है जो जरूरत और उम्मीद का मतलब समझती हैं और जानती है कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह। अमल को जैसे बताया गया है सच्चाई और शांति के साथ करो और असर का इंतजार करो। रोजी और राहत ऐसे आएगी जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं थी। अल्लाह देता है तो आश्चर्यचकित कर देता है, खोलता है तो तुम्हें हर किसी और किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। याद रखो, जिस पल तुम अमल पूरा करोगी उसी समय अल्लाह की रहमत। अमल के बाद वही दुआ पढ़ो जो शुरुआत में पढ़ी थी, उसी अंदाज में और किसी बदलाव के बिना। दाहिने हाथ में लौंग रखो और इसे अंत तक न खोलो। समाप्ति पर हल्की सांसों के साथ नियत का असर छोड़ो। फिर हाथ धीरे से खोलो और लौंग को एक प्लेट या पास की जगह पर रख दो। उसके बाद छोटी सा साफ कपड़ा तैयार करो। आधा हाथ या उससे भी छोटा, कोई विशेष रंग की जरूरत नहीं, बस साफ और पवित्र। पूरी प्रक्रिया में शांति बनाए रखो, जल्दबाजी न करो। जितना शांत और स्थिर दिल होगा असर उतना ही गहरा होगा। काम